صدیوں پرانی بات ہے۔ جزر عرب کے مشہور اور قدیم تجارتی شہر بصرہ میں ایک نوجوان سوداگر رہتا تھا۔ وہ بے حد دولت مند تھا اور اس کے شہر کے قریب ہی ایک چھوٹی سی وادی تھی جو اونچے اونچے کھجور کے درختوں کے لیے مشہور تھی۔ ایک دن وہ سوداگر کسی اہم کام کے سلسلے میں اسی راستے سے گزرا۔ دوپہر کی گرمی تیز تھی۔ راستے میں اسے ایک گھنا اور سایہ دار درخت دکھائی دیا۔ اس نے سوچا کچھ دیر آرام کر لیا جائے۔ وہ درخت کے نیچے بیٹھ گیا، اپنا کھانا نکالا اور کھانے لگا۔ کھجوریں کھاتے ہوئے وہ گٹھلیاں آدیر الفادیر پھینکتا رہا۔ ابھی وہ کھانے سے فارغ بھی نہ ہوا تھا کہ اچانک فضا میں ایک خوفناک سی سرسراہٹ ہوئی۔ گرد اٹھی اور اس کے سامنے ایک نہایت ہیبت ناک جن نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی، آنکھوں میں آگ برس رہی تھی اور چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ وہ گرجدار آواز میں بولا، اے انسان، تو نے جو کھجوروں کی گٹھلیاں یہاں پھینکی ہیں ان میں سے ایک میرے بیٹے کو لگی اور وہ مر گیا۔ آج میں تجھے قتل کر کے اس کا بدلہ لوں گا۔ یہ سن کر نوجوان سوداگر کانپ اٹھا۔ اس کے ہاتھ لرزنے لگے، آواز بیروا گئی۔ وہ نہایت عاجزی سے بولا، اے طاقتور جن، مجھ سے یہ خطا انجانے میں ہوئی۔ مجھے 1 سال کی مہلت دے دیجیے۔ میں واپس جا کر اپنی جائیداد اور دولت کا انتظام کر لوں، قرض ادا کر دوں اور اپنے بیوی بچوں کو سمجھا بجھا دوں۔ 1 سال بعد میں خود اسی جگہ حاضر ہو جاؤں گا۔ پھر آپ کو پورا اختیار ہوگا کہ جو چاہیں سزا دیں۔ جن نے کچھ لمحے غور کیا، پھر بولا، ٹھیک ہے، 1 سال بعد اسی جگہ آنا۔ اگر نہ آئے تو جہاں بھی ہوگا میں تجھے ڈھونڈ نکالوں گا۔ سوداگر واپس بصرہ لوٹ آیا۔ اس نے پہنچتے ہی اپنے تمام قرض ادا کیے، اپنے اہل خانہ کو حقیقت بتائی اور پورا سال تیاری اور عبادت میں گزار دیا۔ جب سال مکمل ہوا تو وہ روتے ہوئے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر وعدے کے مطابق اسی سنسان درخت کے نیچے آ بیٹھا۔ وہ خاموش بیٹھا موت کا انتظار کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک بوڑھا شخص آیا جس نے ایک ہرن کے گلے میں رسی ڈال رکھی تھی۔ اس نے قریب آ کر پوچھا، اے نوجوان، تم اس ویران جگہ پر کیوں بیٹھے ہو؟ سوداگر نے اسے سارا قصہ سنا دیا اور کہا، براہ کرم اب یہاں سے۔ بوڑھا بولا، جب تک میں تمہارا انجام اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ کچھ دیر بعد ایک اور شخص آیا جس کے ہاتھوں میں 2 کتوں کی زنجیریں تھیں۔ اس نے بھی حال دریافت کیا اور سارا واقعہ سن کر وہ بھی وہیں ٹھہر گیا۔ پھر ایک تیسرا شخص خچر پر سوار وہاں پہنچا۔ جب اس نے سب کو جمع دیکھا تو وہ بھی وہیں بیٹھ گیا۔ ابھی وہ آپس میں گفتگو کر ہی رہے تھے کہ اچانک سامنے سے گرد اٹھی۔ زمین لرزنے لگی اور وہی ہیبت ناک جن ننگی تلوار لیے سب کے سامنے حاضر ہو گیا۔ وہ گرجا، اے سوداگر، آج تمہاری مہلت ختم ہو چکی ہے۔ آج میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ یہ سن کر سوداگر زار و قطار رونے لگا۔ جن جیسے ہی اسے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا تو ہرن والا بوڑھا بزرگ آگے آیا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، اے جنوں کے بادشاہ، میری اور اس ہرن کی ایک عجیب و غریب داستان ہے۔ اگر میں وہ آپ کو سنا دوں تو کیا آپ اس سوداگر کی سزا کا 1/3 حصہ معاف کر دیں گے؟ جن نے کچھ دیر سوچا، پھر بولا، اگر تمہاری کہانی واقعی عجیب ہوئی تو میں 1/3 سزا معاف کر دوں گا۔ تب وہ بوڑھا شخص یوں گویا ہوا، اے جنوں کے بادشاہ، یہ ہرنی دراصل میرے چچا کی بیٹی اور میری بیوی ہے۔ ہماری شادی کو 40 سال گزر چکے ہیں مگر ہمیں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ آخرکار میں نے ایک لونڈی خریدی جس کے ہاں سے ایک بیٹا پیدا ہوا۔ 15 سال تک ہم نہایت خوشی سے زندگی گزارتے رہے۔ پھر ایک دن مجھے سفر پر جانا پڑا۔ میں نے اپنی بیوی کے سپرد اپنی لونڈی اور اپنے بیٹے کو کیا اور روانہ ہو گیا۔ لیکن میرے پیچھے سے میری بیوی نے حسد میں آ کر بہت ظالمانہ کام کیا۔ اس نے جادو کے ذریعے لونڈی کو گائے اور میرے بیٹے کو بچھڑا بنا دیا اور دونوں کو گوالوں کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ جب میں سفر سے واپس آیا اور ان کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا، لونڈی کا انتقال ہو گیا اور بچہ کہیں بھاگ گیا۔ یہ سن کر مجھے بے حد رنج ہوا اور میرا دل غم سے بھر گیا۔ پھر یوں ہی دن گزرتے گئے اور آخرکار قربانی کا دن آ گیا۔ میں نے قربانی کے لیے بہت ہی عمدہ اور خوبصورت گائیں خریدیں
اور اتفاق سے ان میں وہی گائے بھی تھی جسے میری بیوی نے جادو کے زور سے گائے میں بدل دیا تھا۔ اس وقت جب میں اسے ذبح کرنے کا ارادہ کر چکا تھا، اچانک اس گائے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بے بسی سے مجھے دیکھ رہی تھی، ایسے جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ میرا دل کانپ اٹھا، دل میں رحم جاگ گیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اسے چھوڑ دو، کوئی اور جانور لے آؤ۔ لیکن میری بیوی، جو ان سب حقیقتوں سے واقف تھی، فوراً بول اٹھی، نہیں، قربانی اسی گائے کی ہوگی۔ وہ مجھ پر زور ڈالتی رہی، اصرار کرتی رہی، اور آخرکار میں مجبور ہو گیا۔ میرے ساتھیوں نے اس گائے کو ذبح کر دیا، مگر جب قصاب نے گوشت صاف کیا تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے آ کر کہا، اس میں تو ذرا سا بھی گوشت نہیں، صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں ہیں۔ یہ سن کر میرا دل دہل گیا، لیکن میں خاموش رہا اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہا۔ اس کے بعد میں نے قربانی کے لیے ایک بچھڑا منگوایا۔ جب میں اس کے قریب گیا تو اس نے اپنا منہ میرے قدموں پر رکھ دیا اور ایسی رحم طلب نظروں سے مجھے دیکھنے لگا کہ میرا دل لرز گیا۔ میں نے فوراً کہا، اسے بھی چھوڑ دو، کوئی اور جانور لے آؤ۔ میری وہی ظالم بیوی پھر بولی، نہیں، اسی بچھڑے کو ذبح کرو۔ لیکن اس بار میں نے اس کی بات نہیں مانی۔ چند دن گزرے ہی تھے کہ ایک گوالا میرے پاس آیا۔ اس نے کہا، میری بیٹی جادو جانتی ہے، وہ اس بچھڑے کی حقیقت بتا سکتی ہے۔ میں نے بچھڑا اسے دے دیا۔ جب اس کی بیٹی نے بچھڑے کو دیکھا تو فوراً بولی، یہ جانور نہیں ہے، یہ فلاں سوداگر کا بیٹا ہے جسے اس کی سوتیلی ماں نے جادو کے زور سے بچھڑا بنا دیا، اور اس کی ماں کو گائے بنا کر قربانی کے دن ذبح کروا دیا گیا۔ یہ سن کر میرا دل جیسے رک سا گیا۔ صدمہ اتنا شدید تھا کہ بیان سے باہر ہے۔ میں فوراً گوالے کے گھر پہنچا اور اس کی بیٹی سے کہا، بیٹی، اگر تم اس بچھڑے کو دوبارہ لڑکا بنا دو تو میں تمہیں اتنی دولت دوں گا کہ زندگی بھر محنت کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ لڑکی نے سکون سے جواب دیا، مجھے دولت کی خواہش نہیں، لیکن میری دو شرطیں ہیں۔ پہلی یہ کہ جب یہ لڑکا بن جائے تو، اور دوسری یہ کہ جس عورت نے اسے بچھڑا بنایا ہے اسے سزا دینے کا حق مجھے دیں گے۔ میں نے فوراً دونوں شرطیں مان لیں۔ لڑکی اٹھی، اس نے ایک برتن میں پانی لیا، کچھ پڑھ کر اس پر دم کیا، اور وہ پانی بچھڑے پر چھڑک دیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ بچھڑا ایک خوبصورت نوجوان لڑکے میں بدل گیا۔ میں نے جب اپنے بیٹے کو دیکھا تو اسے گلے سے لگا لیا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ تھا۔ پھر میں نے اپنے بیٹے کا نکاح اسی نیک اور بہادر لڑکی سے کر دیا، اور اس کے بعد اسی لڑکی نے اپنے جادو کے زور سے میری اس ظالم بیوی کو ہرنی بنا دیا، اور یوں ظلم کا انجام سامنے آ گیا، اور سچائی آخرکار ظاہر ہو گئی۔ چنانچہ یہ وہی ہرنی ہے جو میرے ساتھ بندھی کھڑی ہے، اور اتفاق سے میں اسی راستے سے گزر رہا تھا کہ میں نے اس سوداگر کو یہاں تنہا بیٹھے دیکھا۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا دل تڑپ اٹھا۔ میں یہی سوچ کر ٹھہر گیا کہ کیا پتہ میری اس داستان کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے اس آزمائش سے نجات دے دے۔ بوڑھے نے جب اپنی کہانی مکمل کی تو وہ جن کی طرف متوجہ ہوا اور بولا، اے جنوں کے بادشاہ، مجھے یقین ہے میری داستان سننے کے بعد آپ اس بے گناہ سوداگر کی سزا کا ایک تہائی حصہ معاف فرما دیں گے۔ جن نے سر ہلایا اور گرجدار آواز میں کہا، واقعی تمہارا قصہ عجیب و غریب تھا، لہذا میں اس سوداگر کی سزا کا ایک تہائی حصہ معاف کرتا ہوں۔ یہ سن کر وہاں کھڑے لوگوں نے سکھ کا سانس لیا۔ اب ایک دوسرا آدمی آگے بڑھا، اس کے ساتھ دو کتے تھے۔ وہ جن سے مخاطب ہوا اور بولا، اے جنوں کے بادشاہ، میری کہانی اس بوڑھے کی کہانی سے بھی بڑھ کر عجیب ہے۔
اگر آپ وعدہ کریں کہ سوداگر کی سزا کا 1/3 حصہ معاف کریں گے تو میں اپنا قصہ سناؤں گا۔ جن نے کہا، اگر تمہارا قصہ بھی واقعی عجیب ہوا تو میں اس سوداگر کا 1/3 حصہ معاف کر دوں گا۔ تب اس آدمی نے کہنا شروع کیا، اے جنوں کے بادشاہ، یہ دونوں کتے دراصل میرے حقیقی بھائی ہیں۔ جب ہمارے والد کا انتقال ہوا تو ہمیں وراثت میں 5000 سکے ملے۔ میں نے عقل سے کام لیا اور تجارت شروع کی۔ اللہ کے فضل سے میرا کاروبار خوب چل نکلا، لیکن میرے یہ دونوں بھائی بے صبری اور حرص کا شکار تھے۔ وہ اپنا حصہ لے کر دوسرے شہر چلے گئے۔ تقریباً 1 سال بعد میرا بڑا بھائی مفلسی کی حالت میں بھیک مانگتا ہوا میری دکان پر آیا۔ میں نے اسے پہچان لیا، گلے لگایا۔ اس کی حالت سن کر دل پسیج گیا اور میں نے اسے 1000 دینار دے دیے تاکہ دوبارہ کاروبار شروع کر سکے۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ میرا دوسرا بھائی بھی خستہ حال میرے پاس آ پہنچا۔ میں نے اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا، دل جوئی کی اور 1000 دینار دے دیے۔ کچھ دن سب ٹھیک رہا، لیکن پھر لالچ نے انہیں دوبارہ گھیر لیا۔ ایک دن وہ میرے پاس آئے اور بولے، آؤ سمندر پار تجارت کرنے چلتے ہیں۔ میں نے بہت سمجھایا، یہ خطرناک کام ہے، لیکن وہ نہ مانے اور آخرکار میں بھی تیار ہو گیا۔ جب مال خریدنے کا وقت آیا تو معلوم ہوا کہ وہ اپنی پچھلی رقم بھی ضائع کر چکے ہیں۔ اس وقت میرے پاس 6000 دینار تھے۔ میں نے 3000 کا سامان خریدا اور 3000 سنبھال کر رکھ لیے۔ پھر ہم تینوں بھائی سفر پر روانہ ہو گئے۔ 1 مہینے کے طویل اور مشکل سفر کے بعد ہم ایک ساحلی علاقے میں پہنچے۔ وہاں ہمارا مال اچھے داموں بکا۔ ہم نے واپسی کے لیے نیا سامان خریدا۔ جب ہم سمندر کنارے پہنچے اور جہاز پر سوار ہونے ہی والے تھے تو اچانک ایک نہایت خوبصورت نوجوان لڑکی ہمارے سامنے آئی۔ وہ اس قدر حسین تھی کہ آنکھیں چندھیا جائیں۔ اس نے روتی ہوئی آواز میں کہا، اے مسافرو، میں ایک مظلوم عورت ہوں۔ ظالموں نے میرا مال لوٹ لیا۔ اگر تم مجھے اپنے ساتھ لے چلو تو میں اپنی ساری دولت تمہیں دے دوں گی۔ میرے دونوں بھائی فوراً اس کے فریب میں آ گئے، لیکن میں نے عقل سے کام لیا اور اسے جہاز میں بٹھانے سے منع کیا۔ مگر وہ عورت ایسی دل فریب باتیں کرنے لگی کہ آخرکار میں بھی مان گیا اور ہم اسے جہاز میں بٹھا کر لے آئے۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ اس عورت نے اپنا اصل رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے اس نے میرے دونوں بھائیوں کو مجھ سے الگ کیا اور پھر ایک دن جادو کے زور سے انہیں کتوں میں بدل دیا۔ وہ مجھے بھی ہلاک کرنا چاہتی تھی تاکہ میرا سارا مال ہڑپ لے، لیکن اللہ کے فضل سے میں بچ گیا۔ بعد میں میری ملاقات ایک نیک جادوگر سے ہوئی۔ اس نے مجھے اس عورت کے مکر و فریب سے آگاہ کیا اور اس کے بتائے ہوئے طریقے سے میں نے اسی کے جادو کو اسی پر پلٹا دیا، اور یوں میرے دونوں بھائی کتے بنے کھڑے ہیں۔ اور اس نے ایک شرط رکھی کہ اگر میں اپنے بھائیوں کو سزا دینا چاہتا ہوں تو انہیں کچھ مدت اور اسی حالت میں رہنے دوں تاکہ وہ اپنے حرص اور لالچ کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ چنانچہ میں نے دونوں بھائیوں کو کتے کی حالت میں ہی رہنے دیا تاکہ وہ اپنی غلطیوں پر غور کریں اور عبرت حاصل کریں۔ اتنا کہہ کر وہ آدمی خاموش ہو گیا۔ جن نے ان دونوں کتوں کی طرف غور سے دیکھا، پھر گہری آواز میں بولا، واقعی تمہارا قصہ بھی بہت عجیب و غریب ہے، لہذا میں اس سوداگر کی سزا کا 1/3 حصہ معاف کرتا ہوں۔ اب صرف 1/3 سزا باقی رہ گئی تھی۔ یہ سن کر تیسرا شخص، جو اب تک خاموشی سے ایک خچر کی لگام پکڑے کھڑا تھا، آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں گہرا سکون تھا اور چہرے پر لمبے سفر کی تھکن۔ اس نے ادب سے سر جھکایا اور بولا، اے جنوں کے بادشاہ، اپنے 2 آدمیوں کی داستان سنی۔
اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا۔ میری کہانی بھی کم غمناک نہیں۔ اگر آپ وعدہ کریں کہ میری داستان سننے کے بعد آپ اس سوداگر کا باقی 1/3 حصہ بھی معاف کر دیں گے تو میں اپنا قصہ بیان کروں۔ جن کچھ دیر خاموش رہا، گویا سوچ رہا ہو، پھر بولا، بیان کرو۔ اگر تمہاری کہانی بھی سچائی اور عبرت سے بھرپور ہوئی تو میں سارا قصور معاف کر دوں گا۔ یہ سن کر خچر والا آدمی بولا، اے جنوں کے بادشاہ، میں بھی کبھی ایک خوشحال آدمی تھا۔ میرا تعلق جزر عرب کے ایک قدیم شہر سے تھا جہاں میں اپنے والد کے ساتھ تجارت کیا کرتا تھا۔ اللہ نے ہمیں بہت مال و دولت عطا کیا تھا، عزت بھی تھی، خوشی بھی تھی۔ میرے والد نہایت دانا اور متقی انسان تھے۔ وہ اکثر مجھے نصیحت کرتے، بیٹا، دولت عارضی ہے، اصل سرمایہ نیک نیتی اور انصاف ہے۔ لیکن میں جوانی کے غرور میں ان کی باتوں پر غور نہ کرتا تھا۔ پھر ایک دن میرے والد کا انتقال ہو گیا اور سارا کاروبار میرے کندھوں پر آ گیا۔ شروع میں سب ٹھیک چلتا رہا، مگر آہستہ آہستہ میرے دل میں حرص نے جگہ بنا لی۔ میں نے دولت بڑھانے کے لالچ میں ناجائز راستے اختیار کیے، ناپ تول میں کمی کرنے لگا، مسکین گاہکوں کو دھوکا دینے لگا۔ انہی دنوں ایک مسافر تاجر میرے پاس آیا۔ اس کے پاس ایک نہایت خوبصورت خچر تھا۔ وہ بولا، اے تاجر، میں سفر میں لٹ گیا ہوں، میرے پاس صرف یہی خچر باقی ہے۔ اگر تم اسے خرید لو تو میں اپنے وطن واپس جا سکوں گا۔ میں نے خچر کو دیکھا، وہ مضبوط، خوبصورت اور قیمتی تھا، لیکن میں نے اس کی اصل قیمت دینے کے بجائے بہت کم رقم کی پیشکش کی۔ وہ مجبور تھا۔ اس نے آنکھوں میں آنسو لیے سودا قبول کر لیا اور روتا ہوا چلا گیا۔ اس دن میں نے خوب منافع کمایا، مگر شاید وہی دن میری بدقسمتی کی شروعات تھا۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ میرے کاروبار میں نقصان شروع ہو گیا۔ جہاز ڈوبنے لگے، شریک دھوکا دینے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے میری ساری دولت ختم ہو گئی۔ میں حیران تھا، پریشان تھا، مگر سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ آخرکار مجبور ہو کر میں نے صبر اختیار کیا۔ سوچا، شاید قسمت پھر بدل جائے۔ میں اسی خچر کو لے کر شہروں اور بستیوں میں بھٹکتا رہا، روزگار کی تلاش میں اور اپنی غلطیوں کا بوجھ دل میں لیے۔ ایک دن رات کے سناٹے میں ایک ویران مکان کے پاس پہنچا۔ چاروں طرف خاموشی تھی، ہوا میں عجیب سی سنسنی تھی۔ اچانک میرے سامنے ایک نورانی چہرے والی عورت نمودار ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ اس نے گہری آواز میں پوچھا، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ میں نے گھبرا کر کہا، نہیں۔ وہ بولی، میں وہی ہوں جس کے شوہر کو تم نے دھوکا دیا تھا، جس آدمی سے تم نے یہ خچر خریدا تھا۔ میں اسی کی بیوی ہوں۔ ہم جنوں کی قوم میں سے ہیں۔ تمہارے حرص نے تمہیں لالچ میں ڈالا، اسی لیے تم آزمائش میں مبتلا کیے گئے ہو۔ یہ سن کر میرا جسم کانپنے لگا۔ میں زمین پر گر پڑا، ہاتھ جوڑ دیے اور روتے ہوئے کہا، میں نے ظلم کیا، میں نے دھوکا دیا۔ اب میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا، لیکن اس کے ساتھ کفارہ بھی ضروری ہے۔ پھر اس نے بتایا، یہ خچر دراصل میرا ایک رشتہ دار ہے جسے سزا کے طور پر اس حالت میں رکھا گیا ہے۔ اگر تم غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرو، نیکی کے کام کرو، تو اسے بھی نجات ملے گی اور تمہیں بھی۔ اس دن کے بعد میری زندگی بدل گئی۔ میں جہاں بھی جاتا، لوگوں کی مدد کرتا، بھوکوں کو کھانا کھلاتا، مظلوموں کا سہارا بنتا۔ میں نے تجارت چھوڑ دی اور ایک در بدر بھٹکنے والا مسافر بن گیا، تاکہ میرا غرور ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے۔ کئی دن، کئی مہینے گزر گئے،
اور آج بھی میں اس خچر کے ساتھ سفر میں ہوں، ہر دن اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں۔ اتفاق سے آج میں یہاں سے گزرا تو یہ ہرنی والے بزرگ، یہ کتے والے بھائی اور یہ مظلوم سوداگر یہاں موجود تھے۔ جب میں نے ان کا حال سنا تو میرے دل نے گواہی دی کہ یہ واقعی مظلوم ہے، اسی لیے میں ٹھہر گیا تاکہ اس انجام کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ خچر والے آدمی نے جب اپنی داستان مکمل کی تو فضا میں گہری خاموشی چھا گئی۔ جن نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر اپنی تلوار زمین میں گاڑ دی اور بولا، میں نے ہر ایک کی کہانی سن لی ہے، ہر داستان میں رحم، صبر اور انصاف کا پہلو ہے۔ یہ سوداگر اگرچہ خطا کار تھا، لیکن اس نے وعدہ نبھایا، موت کا سامنا کیا اور اللہ پر بھروسہ رکھا۔ پھر اس نے سوداگر کی طرف دیکھا اور اعلان کیا، میں اپنے وعدے کے مطابق تمہارا آخری تہائی حصہ بھی معاف کرتا ہوں، آج سے تم آزاد ہو۔ یہ سن کر نوجوان سجدے میں گر گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سب مسافروں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ فضا میں ایک عجیب سا سکون پھیل گیا اور وہ جن پل بھر میں وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس دن کے بعد وہ سوداگر ایک نیا انسان بن گیا۔ اس نے دولت نہیں، انصاف کو چنا۔ خچر والا مسافر عبادت اور خدمت خلق میں لگ گیا۔ کتے 10 سال بعد انسان بنے اور توبہ کی زندگی اختیار کی، اور ہرنی دوبارہ انسان بنا دی گئی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جرم چاہے انسان کرے آجن، انجام سب کا ایک ہی ہوتا ہے، لیکن توبہ، صبر اور رحم کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔